حسین فارغ ہو صلوات جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں حضور سرور کائنات ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ھذا حسین فارغ ہو، یہ میرا حسین، اسے پہچان لو۔ اس موقع پر پیغمبر نے فرمایا، مفسرین نے لکھا کہ پیغمبر خطبہ دے رہے تھے اور درمیان خطبہ امام حسین علیہ السلام کو لکھا کہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ عالم آیا کہ امام حسین علیہ السلام کا دامن پیر میں الجھا، ایبا کا دامن پیر میں الجھا، جس کی بنا پر حسین زمین پر وہ گر جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ادھر حسین کا گرنا تھا۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں گے، یہ ایسے لفظ نہیں ہے کہ امام گر جائیں، ہمارا امام وہ نہیں ہوتا کہ گر جائے، بلکہ یہ زمین امام کا بوسہ لینا چاہتی تھی۔ ہم ایسے کوئی امام مانتے ہی نہیں جو گر جائے، ہم امام اس کو مانتے ہیں جو گرتے ہوئے کو اٹھا دے، گرتے ہوئے اٹھانے کو امام مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے دیکھا حسین زمین پر ہیں، فوراً خطبے کو روکا۔ وہ نبی جو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، اپنی رسالت کے بارے میں مسلمانوں کو بتا رہا تھا، وہی پیغمبر خطبے کو روک کے حسین کو اٹھا کے کہہ رہے تھے ھذا حسین فارغ ہو، یہ میرا حسین، اسے پہچان لو۔ اے اللہ کے نبی، آپ تو خطبے میں اللہ کی وحدانیت، اپنی رسالت کے بارے میں بتا رہے تھے، یہ اب حسین کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ عجب نہیں نبی آواز دے، نادان تجھے نہیں معلوم ہے، اگر یہ خطبے کا ذکر باقی رہے گا تو حسین کی وجہ سے، اگر میرا نام محمد باقی رہے گا تو حسین کی وجہ سے، یہ لا الہ الا اللہ باقی رہے گا تو حسین کی وجہ سے، محمد رسول اللہ باقی رہے گا تو حسین کی وجہ سے۔ اس وجہ سے میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں ھذا حسین فارغ ہو، یہ میرا حسین، اسے پہچان لو۔ صلوات محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، جب خطبہ تمام ہوتا ہے تو پھر نماز ہوتی ہے۔ تاریخ لکھا اب امام، عزیزان گرامی، بحیثیت امامت نہیں، نماز کی امامت کرانے کے لیے پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں، پیغمبر نماز پڑھانے کے لیے آمادہ ہوئے۔ خطبے کے بعد نماز ہوتی ہے، پیغمبر نماز پڑھانے میں مشغول ہو گئے۔ تاریخ لکھا قیام تمام ہوا، رکوع تمام ہوا، ابھی نبی نے سجدے میں پیشانی کو رکھا تھا۔ اب وہی حسین جو آغوش میں تھے، جو خطبے میں آئے تھے، وہی حسین اب پشت رسالت پر آ گئے۔ اللہ اکبر، توجہ کریں گے۔ اب پیغمبر، تاریخ لکھا پیغمبر سجدے میں ہیں، حسین پیغمبر کی پشت پر ہیں۔ ادھر پشت پیغمبر پر حسین کا آنا تھا، ادھر سے قدرت نے آواز دی اے جبریل دیکھو زمین پر دیکھو۔ ہم زمین پر دیکھ رہے ہیں، نبی ہے سجدے میں، نبی کی پشت پر حسین ہے۔ توجہ کریں گے، نبی کی پشت پر حسین ہے۔ جا کے پیغمبر کو پیغام دے دو، اس وقت تک کے سر کو سجدے سے نہ اٹھائے جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائیں۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین آسمان سے فرش پر آئے اور پیغمبر سے کہا اے خدا، اے نبی خدا، خداوند عالم درود و سلام کے بعد آپ کو پیغام دے رہا ہے، آپ کو حکم دے رہا ہے کہ اس وقت تک کے سر کو سجدے سے نہ اٹھائیے گا جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے نہ اتر آئے۔ اب نبی نے سجدے کے الفاظ کو بڑھانا شروع کیا، جہاں ایک مرتبہ
سبحان ربی العلی وحمدہ کہنا ہر ایک پر واجب تھا، تو نبی پر بھی واجب تھا، ایک ہی مرتبہ کہتے تھے۔ لیکن جب دیکھا ادھر جبریل نے پیغام دے دیا ہے اور پشت پر حسین ہیں، تو نبی نے سجدے کے الفاظ کو بڑھانا شروع کیا۔ سبحان ربی العلی وحمدہ، سبحان ربی العلی وحمدہ، سبحان ربی العلی وحمدہ۔ توجہ کریں گے، سبحان ربی العلی وحمدہ جب 2 3 4 بار پیغمبر نے کہا تو پیچھے نمازی اٹھ کے کہتے تھے ھذا حسین، ھذا حسین۔ سر کو سجدے میں رکھتے تھے، سر کو سجدے سے اٹھاتے تھے، دیکھتے تھے نبی کے پشت پر حسین، ھذا حسین، پھر پیشانی کو سجدے میں پھر اٹھاتے تھے، ھذا حسین۔ عزیزان گرامی، اللہ نے بتا دیا دنیا والوں، اگر دنیا والوں کی محبت نماز میں آ گئی تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر حسین کی محبت آ گئی تو تمہاری نماز میں ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد آل محمد پر۔ پیغمبر نے بتایا دنیا والوں یاد رکھنا، اگر تم اپنی نماز کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانا چاہتے ہو تو محبت حسین میں، اہل بیت کی محبت میں، امام شافعی جیسا امام لکھتا ہے وہ نماز نہیں جب تک آل محمد پر درود نہ بھیجی جائے، سلوات نہ پڑھی جائے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ آپ اس شم میں جلوس اٹھانے کے لیے آمادہ ہیں، آپ جمع ہوئے ہیں جلوس اٹھانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ لکھا حسین اس غریب الوطن کا نام ہے جس نے اپنا وطن چھوڑا، زمین کربلا پر تشریف لائے۔ اللہ اللہ۔ تاریخ لکھا شب عاشور آ گئی، میں نے ابھی مجلس میں عرض کیا شب عاشور حسین فہرست شہداء بیان کر رہے تھے۔ عباس تمہارے بازو کل قلم ہو جائیں گے، اکبر کل تمہارے سینے پر برچھی کی نہیں لگے گی۔ اللہ اللہ۔ حسین فہرست شہداء بیان کرتے کرتے حسین خاموش ہو گئے۔ اللہ اللہ۔ تاریخ لکھا ایک گوشے سے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ ہزاروں حسین دیکھا وہ بھائی کی نشانی، وہ بھائی حسن کی نشانی قاسم ہے جو گریہ کر رہا ہے۔ حسین قریب گئے، قاسم کو سینے سے لگایا، اے بیٹا تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تم گریہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا چچا آپ نے فہرست شہداء بیان کی ہے، کیا فہرست شہداء میں میرا نام نہیں ہے؟ امام کہتے بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ 13 سال کا قاسم کہتا ہے چچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ امام نے قاسم کے جملے سنے، امام فرماتے ہیں بیٹا قاسم تمہارا بھی نام ہے اور جھولے میں جھولنے والے علی اصغر کا بھی نام ہے، اصغر کا نام سننا تھا۔ قاسم تڑپ گئے، چچا کیا عاشقیاں خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں نہیں بیٹا قاسم یاد رکھنا عاشقیاں خیمے میں تو نہیں آئیں گے، لیکن یہ حسین اصغر کو مقتل کربلا میں لے کر جائے گا، تیر حرملہ سے اصغر کا گلا چھپ جائے گا۔ اللہ اللہ۔ شب عاشور گزری، شب عاشور نمودار ہوئی، ایک ایک صحابی جاتا تھا اور حسین اس کے لاشے کو اٹھاتے تھے، گنج شہیدہ میں رکھتے تھے۔ اصحاب و انصار شہید ہو گئے۔ ازاداروں ایک وہ عالم آیا 13 برس کا بھتیجا ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے چچا مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام نے قاسم کو سینے سے لگا لیا، اے بیٹا تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، ہم تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دیں؟ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔
سوائے سرکار سید الشہداء حسین ابن علی کے۔ حسین کہتے ہیں اے بیٹا قاسم تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو۔ جب بھی حسین اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہے تو بیٹا تمہاری زیارت کرتا ہے۔ اگر ہم تمہیں بھیج دیں گے تو اپنے بھائی حسن کی صورت سے حسین محروم ہو جائے۔ اللہ اللہ قاسم کے گوشے میں جا کے بیٹھ گئے، گریہ کر رہے ہیں۔ گریہ کی آواز ام فروا نے سنا، آواز سے بیٹا یہ گریہ کر رہے ہو؟ ارے یہ تو حسین پر نصرت کا موقع ہے، جاؤ اپنی جان قربان کرو حسین پر۔ اللہ اللہ قاسم کہتے ہیں اماں چچا نے اجازت نہیں دی ہے، چچا سے اجازت دلائیے۔ اللہ اللہ ایک مرتبہ ام فروا نے کہا بیٹا قاسم جب تمہارے بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے ایک تحریر دکھی اور کہا تھا اے ام فروا جب میرے بھائی حسین پر کوئی مصیبت آن پڑے تو اس تحریر کو دیکھنا، یہ تعویذ تمہارے بازو پہ بنا ہوا ہے نا، یہ تحریر ہے، اس کو کھولا جائے اور یہ تحریر کو حسین کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہوگی کہ زہرا کا لال نرغہ آدھا میں گرا ہوا ہے۔ بس ایک مرتبہ بازو سے تحریر کو کھولا، عزادارو ایک مرتبہ تحریر کو لیے ہوئے قاسم حسین کے پاس آئے۔ امام حسین نے فرمایا قاسم میں نے کہا تھا تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، ہم تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے؟ قاسم کہتے ہیں چچا ہم مرنے کی اجازت کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ بابا کی تحریر ہے، بابا کا لکھا ہوا خط ہے جو آپ تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اللہ ایک مرتبہ حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، ایک مرتبہ بھائی کی تحریر کو دیکھا اور ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، رک کر کے کہا بھیا تمہارا لال قاسم بھی قربان کیا جائے گا، جزاکم ربکم خیرا، قاسم بھی فدا ہوں گے۔ وہ عالم آیا کہ حسین نے قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا، قاسم تیزی کے ساتھ مقتل کی طرف چلے۔ اللہ اللہ ایک مرتبہ قاسم نے تلوار چلانا شروع کیا۔ تاریخ نے لکھا شام کا پہلوان ارزق نامی سامنے آیا، اس نے کہا اس شہزادے کے مقابلے میں ہم اپنے بیٹوں کو بھیجیں گے۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ اللہ اللہ قاسم جنگ دیکھیے، قاسم کو فنون جنگ غازی عباس نے سکھائے تھے۔ اب علی تاریخ نے لکھا قاسم نے تلوار چلانا شروع کیا، ارزق نامی شخص کے 4 بیٹوں کو ایک ہی وار میں واصلے جہنم کر دیا۔ ارزق ایک مرتبہ غصے کے عالم میں قاسم کے سامنے آیا، عزادارو سن سکیں گے قاسم 3 دن کے بھوکے پیاسے ہے، ارزق نامی پہلوان شیر و سیراب ہے۔ اللہ اللہ تیر چلے، نیزے چلے اور قاسم گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ ادھر گھوڑے سے زمین پر آنا تھا، عزادارو یہ واحد شہید ہے کربلا کا، کہ ادھر گھوڑے سے زمین پر آنا تھا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ ارے حسین کا یہ بھتیجا جسے قاسم کہتے ہیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا۔ اللہ اللہ قاسم نے ایک آواز دی تھی یا اللہ ادرکنی، چچا مدد کے لیے آئیے۔ حسین تیزی کے ساتھ چلے، آواز دے رہے ہیں اینا اینا قاسم، اے بیٹا قاسم کہاں ہو، اے میرے لال قاسم کہاں ہو؟ دیکھو تمہارا چچا آواز دے رہا ہے، کوئی آواز نہیں آئی۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے بیٹا قاسم وقت کا امام آواز دے رہا ہے۔ یہ سننا تھا قاسم کی لاش کے ٹکڑے بلند ہوئے، امام ٹکڑوں کے قریب پہنچے، 2 شہداء کو اتارا، زمین پہ رکھا۔ عزادارو لاش کے ٹکڑوں کو حسین اٹھا کے ردا میں رکھتے ہیں، مثل گٹھری بنی
کو دوش پہ رکھا، حسین لے کر چلے، درے خیمہ پر آئے، عزادارو زینب نے دیکھا، آواز دی، بھیا بھیا یہ گٹھری کیسی ہے؟ جب گٹھری کو کھولا گیا، عزادارو وہ گٹھری نہیں تھی، قاسم کا لاشا تھا، بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا، واہ قاسمہ واہ حسنہ واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ، ماتم حسین